الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين۔ کئی دوستوں کا اصرار تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ریکارڈ ہو چکی ہے اور اللہ کے بندے اس سے نفع بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ حدیث شریف کی وہ کتاب جس میں تکرار بھی نہیں اور تقریباً ہر عنوان پر احادیث مبارکہ جمع کر دی گئی ہیں، یعنی مشکات شریف، اس کا درس بھی ریکارڈ کروا دیا جائے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے آج سے جمعۃ المبارک کے موقع پر درس مشکات شریف یہ بیان ہوا کرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیویں وہ لے لو، اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں میں اس سے رک جاؤ۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فرمان رسول ہے قطعاً یقیناً، حدیث میں نہ سنداً کوئی کمزوری ہے، نہ متن میں کوئی کمزوری ہے، درایت کے بھی مطابق ہے، قرآن کے بھی مخالف نہیں ہے، تو اس حدیث پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو صاحب مشکات نے کتاب الایمان شروع کرنے سے پہلے وہ حدیث نقل فرمائی ہے جسے آدھا دین کہا جاتا ہے۔ آدھا دین، وہ حدیث کیا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام قیس، مکہ شریف کے ایک آدمی نے اسے نکاح کی دعوت دی۔ یہ عورت مدینہ شریف میں تھی، نکاح کا پیغام دینے والا مکہ شریف میں تھا۔ تو اس عورت نے کہا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس آدمی نے نکاح کرنے کے لیے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ جب اس نے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اس شخص کو کیا ہجرت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے تو اللہ رسول کے لیے ہجرت نہیں کی، اس نے تو عورت کے لیے ہجرت کی ہے۔ تو امیر المؤمنین
امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سن لو، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ عمل کا ثواب تب ملے گا جب نیت ٹھیک ہوگی، اگر نیت ٹھیک نہیں تو خواہ کتنا بھی اچھا کام کرے اس کو اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا کوئی بندہ مسجد میں آیا، نیت یہ ہے کہ میں جا کے نماز پڑھوں گا تاکہ لوگوں کے اندر میرا وقار بنے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نمازی پرہیزگار ہے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں، تو اب اگر وہ کتنی ہی رکعتیں پڑھے، کتنے نفل پڑھے، اس کو نماز کا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ نیت درست ہو تو عمل کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات عمل ایک ہوتا ہے، اس ایک عمل میں نیتیں کئی ہوتی ہیں، تو اس ایک عمل پر نیتوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ مثلا ایک بندہ مسجد میں آتا ہے تو نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اعتکاف بھی کروں گا۔ یہ جو نفلی اعتکاف ہے نا، اس کے لیے روزہ شرط نہیں، پورا دن اور رات شرط نہیں، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں اعتکاف بھی کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، پھر مسجد کے امام صاحب کچھ مسئلے بتائیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے، میں دین کی باتیں سنوں گا، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کروں گا۔ اب نیتیں بدل رہی ہیں، تو جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ایک عمل پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ سن لو، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کام کی اس نے نیت کی، بندے کو اسی کا ثواب ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت ہو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، مکہ شریف میں موجود ہے، اللہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہا ہے، رسول اللہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہا ہے، تو ہجرتہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف سمجھی جائے گی۔ اب یہاں ایک بات ہے قابل غور، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ شریف میں، اور مکہ شریف میں رہنے والا اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہنے والا اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہے، کہاں؟
جہاں رسول اللہ موجود ہیں، تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ اسی کو ملے گا جس کے پاس دامن مصطفیٰ ہوگا۔ دامن مصطفیٰ چھوڑ کر خدا نہیں مل سکتا۔ خدا اگر ملے گا تو اس کو ملے گا جس کے ہاتھ میں دامن محبوب ہوگا۔ آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ اس میں دعا مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ سیدھا راہ کون سا ہے؟ اللہ والا۔ یا اللہ اپنی طرف ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا۔ پتہ چلا کہ یہ ثواب اسی کو ملے گا جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے بندوں کا دامن ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی۔ چونکہ یہ عوامی درس مشکات ہے، اس لیے میں یہاں وہ فنی باتیں نہیں کروں گا کہ یہاں شرط ہے، جزا ہے، شرط اور جزا میں منافات ہونی چاہیے۔ تو یہاں شرط بھی ایک ہے، جزا بھی ایک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فنی باتیں ہیں، یہ یہاں عرض نہیں کروں گا، بس اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہاں کچھ عبارت محذوف ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی علیہ حسنت جمیع خصالہ، صلوا ومن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، اور جس کی ہجرت ہے دنیا کی طرف کہ دنیا اسے ملے گی، او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت کی طرف کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ دنیا کے لیے ہجرت کی ہے تو ہجرت کس کے لیے گنی جائے گی؟ دنیا کے لیے۔ اگر عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو کس کے لیے ہجرت گنی جائے گی؟ اس عورت کے لیے۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی خدمت کے لیے ہجرت کی ہے تو اب اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے گنی جائے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب بخاری شریف لکھی تو اس بخاری شریف کا پہلا باب انہوں نے قائم کیا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ ہے بخاری کا پہلا باب۔ اب محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ
اس مسئلے کو جو ہیڈ لائن بنایا گیا ہے ترجمۃ الباب، اس کی مناسبت کے لیے وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھو اس حدیث سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، دوسری حدیث سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ جتنی حدیثیں آتی ہیں ان سے وہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو ہیڈ لائن، جو ترجمۃ الباب، جو بطور چیپٹر بیان کیا گیا ہے۔ تو امام بخاری نے بھی پہلی حدیث جو بیان کی وہ یہی کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب یہاں محدثین میں بحث شروع ہو گئی، اس حدیث کا وحی کی ابتدا سے کیا تعلق ہے؟ بڑا زور لگایا محدثین نے، شارحین نے بڑا زور لگایا کہ کوئی بات بن جائے، لیکن سچی بات ہے کسی شارح سے اس سوال کا جواب نہیں بنا۔ یہ جو بخاری شریف پڑھانے والے حضرات ہیں نا، یہ جب شروع کرتے ہیں نا بخاری شریف پڑھانا، تو بخاری شریف کی جو بڑی بڑی شرح ہیں، عمدۃ القاری، فتح الباری، ارشاد الساری، یہ 3 کتابیں تو لازماً دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں نے حدیث کا مطلب کیا بیان کیا ہے۔ پھر جب 7-8 مرتبہ پڑھا لیتے ہیں نا بخاری شریف، پھر وہ جو 2 بڑی کتابیں ہیں نا عمدۃ القاری، فتح الباری، وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں تو صرف ایک کتاب سامنے رکھتے ہیں، اس کا نام ہے ارشاد الساری، امام اجل امام قسطلانی کی کتاب ہے۔ انہوں نے 3 مناسبتیں بیان کی، 3 کہ حدیث الباب سے اس حدیث کی یہ مناسبت ہے، یہ مناسبت ہے، یہ مناسبت ہے۔ لیکن ہمارے امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری پر حاشیہ بھی لکھا اپنے قلم سے، اور اللہ کی شان وہ کچھ حصہ مختصر جامعہ نظامیہ لاہور میں ایک استاد ہوتے تھے جن کا نام تھا غلام مصطفیٰ شاہ عقیل، جامعہ نظامیہ رضویہ کے استاد تھے۔ انہوں نے امام کا یہ حاشیہ خود اپنی نگرانی میں چھپوایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آخر میں امام نے جو عربی زبان میں لکھا تھا اس کی فوٹو بھی درج کر دی۔ یہ ہے امام کا رسم الخط، کتنا شاندار خط ہے، یہ ہینڈ رائٹنگ امام کی اپنی، اس کی فوٹو لی، آگے عربی ہے اور شروع میں اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں امام اپنی طرف سے اس حدیث انما الاعمال بالنیات کا ترجمۃ الباب سے تعلق بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری دراصل تذکرہ وحی کے بعد آیت انا اوحینا اور اس کے بعد حدیث انما الاعمال بالنیات اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ حضرت
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب کی تمام گہرائیوں سے ذات باری کی طرف یوں متوجہ تھے کہ غیر کی طرف توجہ کا کھٹکا بھی نہ تھا۔ تو جس شخص میں بھی قبل ازیں ایسی توجہ اور للہیت پائی گئی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ کا مطلب یہی بنتا ہے، اور یہ سرفرازی ثمرہ تھا ان کی نیت کے اخلاص کا کہ انما الاعمال بالنیات، لہٰذا پہلے وحی کی ابتدا کا ذکر کیا، پھر آپ کے منصب نبوت سے سرفراز ہونے کا آیت کے ذریعہ، پھر حدیث کے ذریعہ اس سرفرازی کی وجہ بیان فرمائی۔ باریک بات ہے، ضروری تھی کرنی، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ ہی گئی ہو، تو جو امام نے لکھا ہے جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے وہ امام کے لیے دعائے بلندی درجات ضرور کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عظیم المرتبت کی قبر پر کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ذرا نقل بھی کر لیں۔ اور یہ ٹائٹل پیج اب آگے شروع ہوتا ہے کتاب الایمان، اور اس حدیث کے راوی بھی امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک مرد ظاہر ہو گیا۔ اس مرد کی حالت کیا تھی؟ شدید و بیاض الثوب، بڑے سونے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، شدید و سواد الشعر، اس کے بال بڑے سیاہ کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اگر یہ باہر سے کہیں آیا ہوتا تو سفر کے نشانات تو ضرور ہوتے نا اس پر۔ آپ بائک پر ہی گھنٹہ گھر تک جائیں تو گھنٹہ گھر تک پہنچتے پہنچتے کپڑوں پر جسم پر سفر کے نشانات تو پڑتے ہیں نا، اور وہ پیدل سفر یا ڈاچیوں پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا اس پر، نہ گرد نہ غبار۔ ولا يعرفه منا احد، اور اگر وہ مدینہ شریف کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو اس کو پہچانتا نا، تو اس کو پہچان بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ سمجھ گیا یہ آنے والا کوئی انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آن کر بیٹھ گیا۔ سرکار دو زانو تشریف فرما تھے،
فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تو اس نے اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ یوں کر کے سرکار کی رانوں پر رکھ دیے، جس طرح بڑا پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ وَقَالَ يَا مُحَمَّد، اور عرض کیا اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، اخبرنی عن الاسلام، ذرا مجھے اسلام کے بارے تو کچھ بتائیے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الاسلام، اسلام اس چیز کا نام ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ جتنے نبی آئے ہیں سب نبیوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اپنی نبوت، اپنی رسالت کی دعوت دی اور فرمایا تو اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سرکار اسلام کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے، اور یہ نماز جو ہے یہ تو اسلام کا بڑا اہم رکن ہے نا۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ بھی دے، گواہیاں بھی دے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے تو تجھ پر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ لازم ہے کہ تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ لیکن حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب سرکار نے یہ بیان کی 5 چیزیں، تو سوال پوچھنے والے نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ جب اس نے کہا نا جی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہو، ہمیں اس پر تعجب ہوا۔ کس بات کا؟ یسألہ ویصدقہ، پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ استاد جی یہ مسئلہ کیسا ہے، ہم جواب دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کہا جی تساں ٹھیک جواب دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے جی ایسے ہی ہوگا۔ اور ٹھیک جواب کون کہتا ہے کہ آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے؟ جس کا اس فن کے ساتھ مہارت ہو، جس کی اس فن کے ساتھ مماثلت ہو۔ اس نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ پھر اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، آپ نے اسلام کے بارے تو بتا دیا، اب ذرا ایمان کے بارے بتائیے، ایمان کس چیز کا نام؟ فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے۔ پر اللہ پر ایمان کیسا لانا ہے؟ جیسے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں، اُدیاں تیاں بھی نے، اُدے پتر بھی نے، نہیں، اس طرح نہیں ماننا۔ اس طرح ماننا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کو اس طرح ماننا ہے
کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے نبی، سارے ولی، سارے فرشتے، کل کائنات اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کو مانو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو مانو۔ یہ مانو کہ ایک مخلوق اور ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے صحیح، ان کا نام ہے فرشتے۔ اللہ نے ان کو بڑی پاوریں دی ہیں، بڑی طاقتیں دی ہیں، بڑی عظمتیں دی ہیں۔ وَکُتُبِہ، اور اللہ کی کتابوں کو بھی ماننا ہے، یعنی جتنا پیغام اللہ نے پہلے نبیوں پر کتب کے ذریعے نازل فرمایا ان سب کو ماننا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ قرآن محفوظ ہے، باقی کی کتابیں محفوظ نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ کی کتابوں کو مانیں، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کو مانیں، سب کو مانیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کو مانیں، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو مانے اچھی اور بری تقدیر کو، کہ یہ تقدیر جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھی بات بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری بات بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ صرف اتنا ہے کہ ادب کا تقاضا کیا ہے، اچھی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرو اور بری بات کو شیطان کی طرف منسوب کرو، وگرنہ سب کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس بات پر تم نے ایمان لانا ہے، تقدیر کو ماننا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو پہلے پیدا فرمایا۔ جب پیدا فرمایا، فقال له اکتب، اللہ نے قلم کو آرڈر دیا چل لکھ۔ قلم نے آگے سے عرض کیا، ماذا اکتب، یا اللہ میں کیا چیز لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، اکتب بالقدر، میں اللہ کی تقدیر کو لکھ دے۔ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ، جو کچھ ہونا، جو کچھ ہو چکا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا، جو کچھ ہونا تھا قلم نے اس کو بھی لکھ دیا۔ قلم سے پہلے کیا ہو چکا تھا؟ اللہ نے محبوب کا نور پیدا کیا تھا، وہ بھی لکھا۔ آج کا جمعہ کا خطبہ یہ بھی قلم نے اس میں لکھا۔ ہر بندے پر جو جو حالات گزرتے ہیں قلم نے اس کو بھی لکھا۔ قیامت تک سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لکھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوے آنے والے، تو نے پوچھا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، اللہ کے فرشتوں کو ماننے کا، اللہ کی کتابوں کو ماننے کا، اللہ کے رسولوں کو ماننے کا، قیامت کے دن کو ماننے کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی بری تقدیر کے ماننے کا۔ یہاں پر
ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر یوتھ، وہ جی اسی جو گناہ کر لئیے تے اللہ نے لکھے یہ نا ساڈا کی قصور ہے دیکھ، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں نا تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، تو ہمارا اس میں قصور کیا ہے؟ اب اس کا صحیح مطلب سمجھو۔ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، پتہ نہیں سچی ہے کہ جھوٹی، اخبار میں پڑھی تھی۔ ہمارے یہاں ایک پروفیسر صاحب پڑھایا کرتے تھے شروع میں نا، پروفیسر عبدالحمید نثار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی سنائی تھی کہ جہانگیر بادشاہ ایک مرتبہ اپنی باراندری میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے کہا شاہی نجومی بلایا جائے۔ نجومی صاحب آ گئے، جہانگیر بولا، کہنے لگا ما بدولت اس باراندری سے باہر جانا چاہتے ہیں، ذرا حساب لگا کے بتایا جائے کہ ہم کس دروازے سے باہر جائیں گے۔ نجومی نے کہا لو مارا گیا، اگر میں کہتا ہوں ادھر سے جاؤ گے تو یہ ادھر سے نکل جائے گا۔ شاہی آرڈر تھا، اس نے حساب کتاب کیا، کاغذ میں لکھا اور طے کر کے بادشاہ کی طرف بڑھایا۔ بادشاہ سلامت، یہ کاغذ جیب میں ڈالیں اور جس دروازے سے چاہیں باہر نکل جائیں، اور یہ میرا لکھا ہوا کاغذ باہر جا کر پڑھیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ پھر اس نے آرڈر دیا کہ شاہی مستری بلائے جائیں۔ مستری مزدور آ گئے، کہنے لگا شمال مشرق کے 3 دروازے توڑ کر نیا دروازہ بنایا جائے۔ شمال مشرق کے 3 دروازے توڑ دیے گئے، ایک ہی دروازہ بنا اور بادشاہ ٹہلتا باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو اس نے کاغذ کھولا تو کاغذ پر لکھا ہوا تھا بادشاہ سلامت ان دروازوں میں سے کسی دروازے سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ شمال مشرق کے 3 دروازے توڑ کر ایک نیا دروازہ بنایا جائے گا اور بادشاہ سلامت اس میں سے گزر کے جائیں گے۔ کہانی ختم ہو گئی۔ اب فرمائیے کہ بادشاہ اپنی مرضی سے باہر گیا تھا یا نجومی کے مجبور کرنے سے؟ اپنی مرضی سے، لیکن ہوا ویسے نہیں جیسے نجومی نے لکھا تھا، ویسے ہی ہوا۔ یہ بادشاہ مجبور نہیں تھا، یہ نجومی کے علم کا کمال تھا۔ کروڑوں نجومی ایک طرف، کھربوں نجومی ایک طرف، میرے اللہ کا علم ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، کل کائنات کو پیدا کیا، پھر ہمیں نیکی کا بھی اختیار دیا، برائی کا بھی اختیار دیا۔ اے میرے بندے تیری مرضی، برا کام کر یا اچھا کام کر، اگر اچھا کام کرے گا تو یہ تیرے لیے ثواب کا سبب ہوگا، اگر برا کام کرے گا تو تیرے لیے عذاب کا سبب ہوگا۔ لیکن ہو اسی طرح رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لکھا تھا۔ یہ ہماری مجبوری نہیں، یہ تو اللہ کے علم کا کمال ہے کہ قیامت تک جس بندے نے بھی جو کچھ کرنا ہے وہ اسی کے علم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اسی کا نام ہے تقدیر۔ جب سرکار نے یہ جواب ارشاد فرمایا، پھر کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے، آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر کہنے لگا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، ذرا احسان کے بارے تو بتائیے، احسان کس چیز کا نام ہے؟ کتنی چیزیں اس نے پوچھی؟ پہلے ایمان، اسلام، پہلے اسلام پھر ایمان، اب احسان۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں غور سے سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تو نے عبادت اس طرح کرنی ہے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت سامنے موجود ہوں، بندے کی پوری توجہ بادشاہ کی طرف ہوتی ہے، تو بھی نماز اس طرح پڑھ، اللہ کی پوجا اس طرح کر، زکوٰۃ اس طرح ادا کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ کے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تیری اتنی پسلی نہیں، تو پھر یہ تو یقین کر کے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ نماز شروع کرے اللہ اکبر، اور یہ ذہن میں پختہ ہو کہ میرے اللہ اکبر کہنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا لطف ہوتا ہے اس نماز کا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرمائے۔ پھر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو پڑھتے جاؤ اس کی طرف دھیان ہو، کیا کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری تسبیح پڑھتا ہوں، میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وَبِحَمْدِکَ، اور یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ یہ اس طرح جو کہہ رہا ہے نا، بس اس کے ترجمے کی طرف دھیان کرے، تو یہ ہے احسان۔ اور یہ جو تصوف کا لفظ ہے یہ اسی کا مترادف ہے۔ تصوف اور احسان ان میں کوئی فرق نہیں، جو تصوف احسان ہے وہ تصوف ہے، اور جو تصوف احسان کے منافی ہے وہ کبھی تصوف نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو اب اس نے پھر پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، ذرا قیامت کے بارے تو مجھے بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَل مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پوچھا گیا ہے مجھ مصطفیٰ سے، اور پوچھنے والا تو ہے، تو بھئی اس مسئلے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ اب یہاں ہمارے مخالفین یہ معنی کرتے ہیں، ہمارے کچھ اپنے بھی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، تجھے بھی خبر نہیں مجھے بھی خبر نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا ترجمہ کرے تو ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ کئی علماء کا یہی عقیدہ ہے، ظاہری علماء کا، اور جو علماء باطنی ہیں، جو اندر والی بات جانتے ہیں، جن کا دل اللہ نے روشن کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جانتا میں بھی ہوں جانتا تو بھی ہے، لیکن ان لوگوں کو بتانے کی بات نہیں ہے۔ میرے پاس ایک مرتبہ یہی مدرسہ میں ایک دیوبندی مولوی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں مناظرہ کے لیے آئے، اور انہوں نے میرے سامنے یہی حدیث پڑھی، دیکھو تم کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم دیا ہے، لیکن یہ جو حدیث جبریل ہے، اس حدیث جبریل کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مَل مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ،
یہ جس سے پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ نہ تو جانے نہ میں جانوں۔ میں نے کہا جی یہ آپ نے مطلب کہاں سے نکال لیا؟ مطلب تو یہ بھی ہو سکتا جانتا تو بھی ہے جانتا میں بھی ہوں، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں نا۔ کہ پھر آپ نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ جانتا تو بھی ہے جانتا میں بھی ہوں، یہ آپ نے کہاں سے مطلب نکالا؟ میں نے کہا جی اسی حدیث سے، کیونکہ آنے والے سوال کرنے والے نے آگے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اے پیارے محبوب اگر فکس تاریخ نہیں بتانی تو 4 نشانیاں تو بتا دیجئے۔ آئے ہائے، نشانیاں اسی سے پوچھی جاتی ہیں جس کو چیز کا پتہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو وہ نشانیاں بتا نہیں سکتا۔ کوئی آدمی آئے اور مجھے کہے میں نے آپ کے مدرسہ میں آنا ہے، مجھے نشانیاں تو بتا دیجئے، میں نشانیاں اس لیے بتا سکوں گا کہ مجھے اپنے مدرسے کے محل وقوع کا پتہ ہے، اگر مجھے پتہ نہ ہو محل وقوع کا میں نشانیاں نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا آقا اگر قیامت کی فکس تاریخ نہیں بتانی تو نہ بتائیے، چند نشانیاں تو بتا دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت لدل امت ربتها، پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی وقت آ جائے گا کہ بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسے مالک اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ ماں کا حیا نہیں رہے گا، ماں باپ کا حیا نہیں رہے گا، یہ پہلی نشانی سرکار نے فرمایا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، وہ لوگ جو ننگے پاؤں والے ہیں، جوتے بھی نہیں جن کے پاس کپڑے بھی نہیں، ننگا جسم ہے، محتاج ہیں، وہ بکریوں کے ریوڑ چراتے نظر آئیں گے۔ یہ بھی ہوگا کہ بالکل محتاج لوگ بہت امیر بن جائیں گے۔ یتطاولون فی البنیان، اور یہ لوگ عمارتوں پر فخر کریں گے، اور دیکھیا میری بلڈنگ ایڈی ہے، میرا مکان ہے انہیں مرلیاں چھے، ایڈا اچھا مکان ہے میرا، عمارتوں میں فخر کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نشانیاں بیان فرمائی۔ قالا، اب حضرت عمر پھر فرماتے ہیں ثم انطلقا، پھر وہ بندہ چلا گیا۔ فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر تک سرکار کے پاس بیٹھا رہا۔ ثم قال لی، پھر اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر کیا جانتے ہو یہ سوالی کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، یہ صحابہ کا طریقہ ادب تھا، جب بھی عرض کرتے کل کہتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کئی مولوی صاحبان کہتے ہیں رسول اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہیں لینا چاہیے، لیکن مشکات کی یہ حدیث جبریل جو کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں حضرت عمر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پوچھا یہ سوالی کون تھا، میں تو نہیں جانتا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سرکار خدا سے خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل،
یہ آنے والا جبریل تھا، جبریل تھا۔ کیوں آیا تھا؟ اتاکم، یہ تمہارے پاس آیا تھا، یعلمکم دینکم، تاکہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، کہ جب کسی سے پوچھا جائے نا تو اس کا ادب، اس کا احترام ضروری ہے، اور مسئلہ پوچھتے وقت لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑی نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تو الدین کلہ ادب، سارے کا سارا دین ادب کا نام ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے مسائل بھی پوچھے اور سرکار کا ادب بھی کیا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سرکار کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اساتذہ کا، جن سے ہم اپنا علم سیکھتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کا ادب نصیب فرمائے۔ تو آئندہ جمعہ یہیں سے آگے بات چلے گی اور شروع ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کی فکس تاریخ کیوں نہیں بتائی، ایک، اور کیا نبی کریم علیہ السلام کو قیامت کی فکس تاریخ کا علم تھا کہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ دو باتیں پہلے بیان ہوں گی، اس کے بعد آگے شروع ہوگی۔ اب سنتیں ادا فرمانی۔